چنگاری کوئی بٹکے چنگاری کوئی بڑھ کے تو میت جیا گائے من میت جو آگ لگائے اسے کون بجھائے۔ آج کا ٹاپک ہے چنگاری، آتش بازی اور حافظ مرحوم۔ وہ دونوں بھائی ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں آتش بازی کا سامان بناتے تھے۔ کہ آتشی سامان کو ایک چھوٹی سی چنگاری نے ایسی ہوا دی، چنگاری کیا بھڑکی، ان کے جسموں کو بھی روح سمیت نار نے اپنے اپنے دامن میں لپیٹ لیا۔ ایک موقع پر جل کر خاک ہو گئے۔ کیا وہ پہلے خاک نہیں تھے؟ خاک اور آگ کی آمیزش سے تو راکھ بنتی ہے، مگر پہلے سے ہی راکھ بن جائیں تو؟ ادا جعفری فرماتی ہیں باقی نہ رہے راکھ، فرماتے ہیں باقی نہ رہے راکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ ہے، دل میں اگر اندیشہ ہے انجام ہی آئے۔ راکھ کے ڈھیر سے بھی پھول اور کونپنے اگر ان کی آبیاری کی جائے تو یہ آگ اگاتے ہیں۔ یہی پھول پھر کسی کو آگ، کسی کو حیات نو، اور پھر ہی کسی کو دوبارہ راکھ میں سمانے کے کام آنے لگتے ہیں۔ یہ واقعہ آتش زدگی کا میری پیدائش سے پہلے تھا، کبھی کسی سے سنا نہیں تھا، مگر اچانک ایک مسلمان بھائی جن کا نام بھول چکا ہوں، وہ حافظ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بزرگ تھے، ذہانت تھی ان میں، بلا کی کمال کے تھے۔ انہوں نے گاؤں مان باجوہ میں دکان کھولی اور وہ بھی حکمت کی۔ اندھا کے ادانے بسنت کی بہار، مگر وہ نابینا حافظ حکمت میں جہاں تیز تھے وہاں وہ گلریز تھے۔ ان میں ریز شعائیں تھیں کہ ایکس ریز تک پہنچ جاتی۔ میرا مطلب ہے منفی پہلو، بیماری سے پازیٹیوٹی، مثبت انداز، الفا بیٹا ایکس ریز۔ میرے ایک دوست شمریز ہیں، سینئر ڈسپینسر، اور ایک گلریز بھی ہیں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں۔ شمریز جو ہیں وہ آپریشن تھیٹر میں بی بی ایچ میں تھے۔ ان کو اکثر کہا کرتا تھا بچوں کے نام گیما ریز، ایکس ریز وغیرہ رکھے۔ بیماری سے تندرستی، میں ان دنوں 5-6 سال کا تھا، ان کا مسکرانا غضب کا تھا، اور حافظ صاحب راستہ نابینا پن کے باوجود محبت کے سرور اور سرشاری سے دیکھ لیتے تھے۔ وہ قرآن پاک کے حافظ نہیں تھے۔ ہمارے ہاں ایسی روایت پڑی کہ نابینا کا نام حافظ پڑ جاتا ہے، اور لوگوں میں کبھی خوش نام اور کبھی بدنام۔ حالانکہ یہ ایک انگریز کی سازش تھی کہ جو نابینا لوگ ہوتے تھے ان کو حافظ، تاکہ حافظ قرآن کا تھوڑا سا مرتبہ کم کیا جائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، میں نے دیکھے ہیں کہ بہت سے نابینا حافظ نابینا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن حفظ کرایا ہوا ہے۔ اور لوگوں میں کبھی خوش نام اور کبھی بدنام۔ ان کی کئی باتیں میرے ذہن و قلب پہ ثبت ہیں۔ ان سے کوئی غلط بات پوچھتا یا مذاق کرتا، میرے سے بڑے ان کو مذاق کرتے اور صرف ایک لفظ وہ بولتے کہ ویری بیڈ، اور اس حافظ صاحب اسی نام سے ویری بیڈ سے مشہور ہو گئے، حافظ ویری بیڈ۔ پھر وہ چلے گئے، اور پھر ایک دن ان کے عزیزوں کا ٹیلی گرام آیا، میں 7ویں جماعت میں تھا۔ وہ تار میرے پاس لے آئے ٹیلی گرام، جس میں ان کا صرف ایکسپائرڈ میں پڑھ سکا، کیونکہ ٹیلی گرام میں اتنے ہی لفظ آتے تھے۔ مجھے اس وقت صرف لفظ انسپائر کا پتا تھا، اور ایکسپائرڈ ذہن کی سوچوں نے سمجھایا کہ فوت ہو گئے ہیں۔ ویری سیڈ۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آئی ایم ڈیڈ، ویری بیڈ، ویری سیڈ۔ ان تینوں پیروں نے مجھے کیا نہیں سکھایا کہ برے پن میں انسان کو غمگین ہونا چاہیے، اور آئی ایم ڈیڈ یہ میرا نام ہے، امداد،
کہ مجھے میرے ڈپارٹمنٹ والے انیسیا کے بلایا کرتے تھے، مگر پروفیسر غلام سرور گوندر صاحب مجھے سردار صاحب کہتے تھے، اور ویری بیڈ، حافظ مرحوم کا سکھایا ہوا لفظ، جب برائی عام آ جائے تو بندہ سیڈ ہی ہو جاتا ہے، کوئی نہ آئے تو پھر بندہ سیڈ ہوتا ہے، اگر کوئی چل کے آ جائے تو بندہ پھر گلیڈ ہو جاتا ہے۔ آسی خوش رہا کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پروفیسر عارف ملک مشہور و معروف نیورو سرجن، برین کیئر سرجری، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی نیئر عرشی مسجد، RMU کے سابقہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف دا نیورو سرجری، میرے استاد محترم آج ان کے پاس آیا تو مسکرا اٹھے اور ہم مسکرا کے چل دیے۔ پروفیسر غلام سرور گوندر اور پروفیسر عارف ملک صاحب کے بیٹے دونوں نیورو سرجن ہیں۔ سر غلام سرور گوندر صاحب انیستھیزیا میں اور پروفیسر عارف ملک کے پرائیویٹ سیٹ اپ میں مریضوں کو بے ہوش کرنے جاتے ہیں۔ نہ جانے ان کو کیا سوچی کہ بیٹے کو نیورو سرجن بنا دیا۔ لگتا ہے کہ پروفیسر عارف ملک کے ساتھ رہ کر انہوں نے نیورو سرجری بھی منتقل ہو گئی ہے۔ ان دونوں حضرات سے کسی دن کہوں گا کہ مجھے بے ہوش کر کے میرے ذہن کے نہاخانوں میں دیکھیں کہ کیا لاوا پک رہا ہے۔ ویسے ظاہر حقیقت انہوں نے میری چوری چھپے سرجری کر دی ہوئی ہے، اس لیے تو میں مدہوش ہوں۔ الفا بیٹا تھیٹا ڈیلٹا براوو چارلی ریٹا، یہی زندگی میں سمجھ آ جائیں تو آسی پھر بہت ہی سیکھا۔